ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مرد کو اپنے اسپرم ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر ہمارے ایک ہاسپٹل ہے جو یہ لیتے ہیں اور بدلے میں پیسہ بھی دیتے ہیں اور پھر اسے کسی ضرورت مند کو بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل ہمارے شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ بیع نافذ ہی نہیں ہوگی، یہ بیع باطل ہے۔ اسی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء کا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کو بیچے، حتیٰ کہ بال بھی نہیں بیچ سکتے۔ یہ جو خواتین آج کل بال بیچ رہی ہیں نا، محلے میں آتے ہیں بال خریدنے والے، پھر یہ سارے بال جمع ہوتے ہیں، ہماری نالج کے مطابق چائنا بھیج دیے جاتے ہیں اور اس سے پھر وگیں تیار ہوتی ہیں اور وہ اس سے اربوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہنیں تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں اپنے بالوں کو بیچ دیتی ہیں اور برتن وغیرہ لے لیتی ہیں یا دیگر چیزیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ انسان اپنے جسم کا کسی بھی طرح سے مالک نہیں ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے عاریتاً دیا گیا ہے، لہٰذا بہرحال یہ اسپرم وغیرہ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم مالک نہیں ہیں اور پھر یہ ڈونیٹ کر کے پیسے لینا، یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، اور جسمانی اعضاء جب ڈونیٹ کرنا ہی منع ہے، بہت سخت مجبوری کی صورتیں ہیں، وہ بھی میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی، لیکن یہاں کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بیع بھی باطل ہوگی۔ اور پھر وہ اسپتال آگے بیچ رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور اس میں خرابی کی وجہ کیا ہے کہ جب اسپرم کوئی دے گا، اب وہ کس میں انجیکٹ ہوگا، کس کے ایگ کے ساتھ ملا کر کس عورت کے رحم میں رکھا جائے گا، اس طرح نسب مشتبہ ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کا، کیونکہ جو ہمارے جسم کا یہ حصہ ہے اسی سے اولاد اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، اور اسی لیے زنا کو حرام رکھا۔ یہ زنا کیوں حرام ہے؟ اسی لیے کہ نسب مشتبہ ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت کسی شخص کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرے اور پھر وہ ایک آدمی سے شادی بھی کر لیتی ہے، تو اب اولاد کا کیا پتہ چلے گا کہ اس کا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی عورت زنا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اسی لیے بہت سارے احکام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے نسب کو مشتبہ نہ کرے یا نسب کو بگاڑے نہیں۔ اس کا بہت شریعت نے لحاظ کیا ہے، اور اس قسم کے معاملات میں بڑی گڑبڑ ہے۔ اسی کے اوپر تھا پھر یہ جو ابھی کچھ دن پہلے ایک شور سا اٹھا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا ملک جو ہیں وہ ملک بینک بنا دیا کہ جو اس میں ڈونیٹ کر دیں، اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہی تو کسی عورت کے کام آ جائے گا۔ اب اگر 2 سال کی مدت کے اندر اندر وہ دودھ کسی بچے کو پلایا جائے گا تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا بیٹی بن جائے گی۔ اب یہ تو پتہ نہیں کس کو پلایا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ معاملہ ہو کہ اس عورت کے بچوں کا اس بچی کے ساتھ نکاح ہو جائے، یا اس کی بچی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو جائے، تو یہ تو رضائی بھائی بہن ہوں گے۔ تو چونکہ یہ معاملات انتہائی مشتبہ ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ چیز بھی بالکل ناجائز ہے اور منع ہوگی۔ باقی یہ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بالکل اس کا حساب کتاب رکھا جائے، کسی اس کا ریکارڈ رکھا جائے باقاعدہ۔ بھائی ریکارڈ میں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے اس دنیا کے اندر، آپ سمجھتے ہیں، تو اس لیے شرعی طور پر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔